السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر کے حوالے سے آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تاکہ جو 3 سبق ہم نے پڑھے ہیں یہ عربی گرامر ہم اس میں استعمال کریں اور اچھے طریقے سے ہم ان اسباق کو سمجھنے لگ جائیں۔ آج جو ہم آپ سے بات کریں گے وہ ہم مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے بات کریں گے کہ جب آپ کے سامنے کوئی بھی اسم آ جائے تو آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا عربی میں خاص طور پر کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اس لیے کہ جب تک آپ کو مذکر مؤنث کا پتہ نہیں چلے گا تو آپ کسی بھی اسم کی گہرائی تک نہیں جا سکتے، اس کا صحیح طریقے سے اس کا تعارف، اس کی پہچان نہیں کر سکیں گے۔ تو ہم آپ کو آج آسان طریقے سے بتائیں گے، اگر وہ باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں گے تو کوئی بھی عربی کا لفظ آپ کے سامنے آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ مذکر اور مؤنث اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں مذکر مؤنث حقیقی، ایک کو کہتے ہیں مذکر مؤنث قیاسی، ایک کو کہتے ہیں مذکر مؤنث سماعی۔ یہ آپ سمجھ گئے؟ تو بس اب اسی بات کو تھوڑے سے تفصیل سے آپ کو سمجھا دیں گے۔ پہلا ہے مذکر مؤنث حقیقی۔ آپ کچھ چیزوں میں دیکھیں گے کہ جن میں مذکر اور مؤنث پائے جاتے ہیں، جس طرح انسان ہیں، انسانوں کے اندر مذکر بھی پائے جاتے ہیں اور مؤنث بھی پائے جاتے ہیں۔ تو ان میں جو مذکر کے لیے الفاظ استعمال کیے جائیں، جیسے ابن باپ کو کہتے ہیں، اخن بھائی کو کہتے ہیں، امن ماں کو کہتے ہیں، اختن بہن کو کہتے ہیں، تو ان میں جو مذکر کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ مذکر ہے، اس میں کسی علامت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو مؤنث کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ مؤنث ہے، کسی علامت کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کا لفظ ہم ماں کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اب یہاں پر کسی علامت ڈھونڈنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، چونکہ ماں مؤنث ہے تو اب اس کے اوپر جو لفظ استعمال ہوگا وہ بھی مؤنث ہوگا۔ باپ ابن یہ مذکر ہے، اب اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ مذکر ہوگا۔ تو آپ اس کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس کو کہتے ہیں مذکر اور مؤنث حقیقی۔ دوسرا کیا ہے؟ مذکر مؤنث قیاسی۔ یہ کون سے مذکر ہوتے ہیں؟ یہ بے جان چیزیں جو ہوتی ہیں، جیسے یہ دیواریں، جدار کہتے ہیں اس کو۔ اب اس کا تو کوئی مؤنث نہیں ہوگا نا، بے جان چیزیں جو استعمال ہوتی ہے۔ بے جان چیزوں کے اندر ہم علامات کی طرف جائیں گے، بے جان چیزوں کی طرف ہم کس میں جائیں گے؟ علامات کی طرف جائیں گے کہ اگر اس میں مؤنث کی علامت پائی گئی، مؤنث کی علامت کیا ہے؟ کہ لفظ کے آخر میں گول تا ہوتی ہے۔ اگر مؤنث کی علامت پائی گئی تو ہم اس کو مؤنث قیاسی کہیں گے، اور اگر علامت نہیں پائی گئی تو ہم مذکر قیاسی کہیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے جدارن، یہاں پہ علامت نہیں پائی گئی، گولتا آخر میں نہیں آ رہی ہے تو یہ مذکر ہوگا۔ ساعتن گھڑی ہے، آخر میں گولتا آ گئی، یہ مؤنث ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں مذکر مؤنث قیاسی۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جو عربوں سے سنتے ہوئے ہم آ رہے ہیں، لیکن عرب اس کو مؤنث پڑھتے ہیں تو ہم بھی اس کو مؤنث پڑھیں گے، عرب اس کو مذکر پڑھتے ہیں تو ہم بھی اس کو مذکر پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ الشمس، شمس سورج کو کہتے ہیں، مؤنث ہے، حالانکہ علامت نہیں پائی جا رہی لیکن عرب اس کو مؤنث ہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سماء آسمان، عرب اس کو مؤنث پڑھتے ہیں۔ اسی طرح نار آگ، عرب اس کو مؤنث پڑھتے ہیں۔
اور مذکر کی مثال جیسے خلیفہ، ہم کہتے ہیں یہ فلاں بزرگ کا خلیفہ ہے، اب آخر میں گولتا آ رہی ہے، لیکن عرب اس کو مذکر ہی پڑھتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں علامہ، علامہ کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، مگر ہم اس کو مذکر ہی پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عرب اس کو مذکر پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو خلاصہ بات کا یہ نکلا کہ اسم مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 مذکر مؤنث حقیقی، جن میں جوڑ پایا جاتا ہے، نر مادے پائے جاتے ہیں، اس میں جو نر کے لیے استعمال ہوتے ہیں الفاظ وہ مذکر ہیں، جو مادہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ مؤنث ہیں. نمبر 2 مذکر مؤنث قیاسی، یہ بے جان چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں علامات ہم دیکھیں گے. مؤنث کی علامت پائی گئی تو وہ مؤنث ہوگا، مؤنث قیاسی. علامت نہیں پائی گئی تو وہ مذکر قیاسی ہوگا. اسی طرح مذکر مؤنث سماعی، جو عربوں سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں. عرب جن کو مؤنث پڑھتے ہیں ہم بھی ان کو مؤنث پڑھیں گے، عرب جن کو مذکر پڑھتے ہیں ہم بھی ان کو مذکر پڑھیں گے. اب آپ نے یہ کرنا ہے، جو قرآنی عربی کورس کے ہم نے 3 سبق پڑھ لیے ہیں، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں مذکر کون سے ہیں، مؤنث کون سے ہیں. پھر مذکر حقیقی ہے تو آپ لکھ دو گے اس کے آگے مذکر حقیقی. مؤنث حقیقی ہے تو آگے لکھ دو گے مؤنث حقیقی. اسی طرح آپ اگر وہ مذکر مؤنث قیاسی ہے علامت کے طور پہ تو آپ اس کے آگے لکھ دو گے مذکر مؤنث قیاسی. اگر سماعی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا سماعی کون کون سے، تو آپ لکھ دو گے مذکر سماعی مؤنث سماعی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.